سبائے مجھ پہ کر مہربانی کے واسطے آنے فلک سے کہہ دے، ذرا گلستانے کھلد جا کر کلی کلی کی مہک سے کہہ دے، وہاں پہ موجود حور و گلمان اور ہر ایک ملک سے کہہ دے، بشر بشر کو پیام دے دے، نظر نظر کی چمک سے کہہ دے، سبھی کریں دم بخو توجہ میں شان آل عبا سناؤں، زباں کو کوثر سے پاک کر کے تمہیں حدیث قصہ سناؤں۔ جناب صدیقہ فاطمہ نے ہے آپ جابر کو یہ بتایا کہ ایک دن ایک حیا کا پیکر وفا کا پیغام لے کے آیا، نبی کونین میرا بابا خدا کا نور اپنے ساتھ لایا، میرے طہارت قدے پہ جیسے کیا ہو برے کرم نے سایہ، خدا کے محبوب مصطفیٰ نے دیا ہے اعلیٰ مقام مجھ کو، لب مبارک کو دے کے جنبش کیا ادب سے سلام مجھ کو، کہا رسالت میں آپ نے اے بطول کر دے یہ مہربانی، میں ذوف محسوس کر رہا ہوں، اڑا دے مجھے کسایہ مانی، اٹھا کے میں نے وہ پاک چادر عظیم بابا کے تن پہ تانی، نبی کا پرنور ایسا چہرہ شب دو ہفتہ کی ایک کہانی، نبی نے زہرا سے لے کے چادر زمانے بھر کو بتا دیا ہے، ردائے زہرا میں ہے وہ برکت کے جس میں احمد کو بھی شفا ہے، بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس و کلام بیٹا، زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناس امام بیٹا، کیا جو اس نے سلام میں نے کہا بسد احترام بیٹا، میری نگاہوں کے نور دل کے ثمر علیہ السلام بیٹا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا، حسن ہوئے اس طرح سے گویا نبی کے قدموں کو چومتا ہوں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا میں ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، بتایا میں نے تمہارے نانا وہ سامنے ہے ردا کے نیچے، کیا حسن نے سلام ان کو ادب سے آنکھیں جھکا کے نیچے، پھر اس نے خیر الورا سے پوچھا یہ ذل رب الا کے نیچے، حضور گر ہو اجازت تو میں بھی آؤں کسا کے نیچے، رسول بولے کہ حوض کوثر کے صاحب اختیار تم ہو، سلام تم پر ضرور آؤ میرے چمن میں بہار تم ہو، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا زین آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے جو ہے میرا نور عین آیا، حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، کہ بوئے فردوس آ رہی ہے بتائیں اماں کہاں ہے نانا، بتایا میں نے قصہ کے نیچے حسن ہے اور انبیاء کا سایہ، درود آل رسول پڑھ کے حسین نانا کے پاس آیا، سلام کر کے ادب سے ہاتھ قدموں پہ رکھتے ہوئے بتایا میرا بھی دل ہے مجھے میسر ہو آج نانا قصہ کا سایہ، رسول برحق نے پھر صدا دی ہماری آنکھوں کے نور آؤ، کرو گے امت کی حشر کے روز تم شفاعت ضرور آؤ، پھر ایک لمحے کے بعد گھر میں امین راز وحی کو دیکھا، کھڑی ہوئی احترام کو میں حوید نور علی کو دیکھا، علی نے مجھ پر سلام بھیجا تو میں نے نور جلی کو دیکھا، کہا علیک السلام میں نے جو مسرتوں کے ولی کو دیکھا، علی یہ بولے مقام خوشبو بسی ہے کیا مصطفیٰ مکی ہیں، ہمارا دل ہم سے کہہ رہا ہے تمہارے بابا یہی کہیں ہیں، کہا یہ میں نے قصہ کے نیچے سجی ہوئی انجمن وہاں ہے، ہمارے جنت نظیر گھر میں بنی ہوئی ایک عدن وہاں ہے، اسی لیے ہے فضا معطر کے نوریوں کا چمن وہاں ہے، رسول بھی ہے حسین بھی ہے ہمارا بیٹا حسن وہاں ہے، علی نبی کے قریب جا کر ادب سے بولے سلام آقا، کہ سامنے آنے کو جی ہے چاہتا مجھے عطا ہو مقام آقا، علی یہ خیر الورا سے بولے مزاج رحمت کی زندگی ہو، میرے علمدار مومنوں کے اداس لمحوں میں تم ہنسی ہو فضل و رحمت کے تم صحیفہ میرے خلیفہ اکھی وسیع ہو، کہ سامنے آنے سے کون روکے تمہیں کہ اللہ کے تم ولی ہو، کہا نبی نے میری طرح سے جہاں میں اعلیٰ مقام ہو تم، کہ دو جہاں کا رسول میں ہوں تو دو جہاں کے امام ہو تم، بطول کہتی ہیں پھر میں بابا کے پاس جا کر ادب سے بولی سلام کر کے رسول حق کو رسول اعلیٰ نسب سے بولی، اس انجمن میں جگہ عطا ہو میں بے سہاروں کے سب سے بولی، مجھے اجازت ہے میں بھی آؤں یہ شہنشاہ عرب سے بولی، رسول بولے سلام تم پر میں آج ختم الرسول نہ ہوتا، قصہ سجی ہی تیرے لیے ہے تو جز نہ ہوتی میں کل نہ ہوتا،
بطول کرتی ہے پھر روایت قصہ میں ہم 5 گلبدن تھے، رسول حسنین مرتضیٰ، میں قصہ کے سائے میں پنجتن تھے، نبی نے تھامے جو میری چادر کے 2 کنارے تو کھندزن تھے، فلک کی جانب کیا اشارہ، لبوں پہ یہ لفظ موجزن تھے، الہی تو رحمتوں کو اپنی اتار ان پر سمیت میرے، علی حسن اور حسین زہرا یہی ہیں بس اہل بیت میرے، میں ان کا حامی یہ میرے حامی، انہی سے وحدت کی آبرو ہے، جو لہم ان کا وہ لہم میرا، لہو جو ان کا میرا لہو ہے، انہیں جو دکھ دے مجھے وہ دکھ دے، عدو جو ان کا میرا عدو ہے، یہ جن سے نالا میں ان سے نالا، جو ان کو چاہے وہ سرخ رو ہے، کرے جو ان سے صلح مجھے انہی سے صلح کی امنگ ہوگی، جو ان سے جب اور جہاں لڑے گا حقیقتاً مجھ سے جنگ ہوگی، یہ سب ہے مجھ سے میں ہوں ان سے، تو بھیج خالق درود ہم پر، تو اپنی برکت اور اپنی رحمت کا بے بہا کر درود ہم پر، تو رحمتیں بے حساب کر دے، نہ باندھ یا رب حدود ہم پر، یہی دعا ہے کہ ہونا طاری تیرے کرم کا جمود ہم پر، ہمیں جو خود سا سمجھ رہے ہیں تو ان کی فکروں کو چاک رکھنا، طہارتوں کو ہو ناز ہم پر، کچھ اس طرح ہم کو پاک رکھنا، نبی نے زیر قصہ جو مانگی دعائے رحمت اذان والوں، بلندیوں پر خدائے برحق نے یہ کہا ہے جہان والوں، میں آج اعلان کر رہا ہوں سنو میرے آسمان والوں، تم اپنی خلقت کا راز سن لو، فلک پہ نوری مقام والوں، ہر ایک طاقت نے کی توجہ، ہر ایک طاقت نے کی توجہ کہ حق حقیقت بتا رہا ہے، یہ بات اتنی اہم ہے خالق قسم خود اپنی ہی کھا رہا ہے، بزرگ و برتر خدا یہ بولا، نہ آسماں کی یہ چھت سجاتا، نہ ہوتا سورج دمکنے والا، نہ چاند کو پرضیاء بناتا، ہواؤں کی یہ ہوا نہ ہوتی کبھی نہ فرش زمیں بچھاتا، نہ میں سمندر کو خلق کرتا، نہ اس کی موجوں میں جوش آتا، نبی نہ ہوتے ملک نہ ہوتے، نہ خلد ہوتی چمن نہ ہوتے، عرض کی کوئی شے نہ ہوتی گر میرے پنجتن نہ ہوتے، امین روح وحی نے پوچھا یہ کون ذی مقام یا رب، عجب ذوات مقدسہ ہے تو ان پہ بھیجے سلام یا رب، وہ جن کی خاطر زمیں بنی ہے فلک نے پایا قیام یا رب، ہماری تخلیق جن کا احسان بتا دے ان سب کے نام یا رب، جواب قدرت ملا فرشتوں یہی نبوت کا ہے خزانہ، یہ میری پہچان کا ذریعہ یہی محمد کا ہے گھرانہ، قصہ کے سائے میں کون ہے جو خدا قصیدے سنا رہا ہے، یہ فاطمہ ہے یہ ان کے بابا خدا تعارف کرا رہا ہے، یہ ان کا شوہر یہ ان کے بیٹے ملائکہ کو دکھا رہا ہے، بطول کے نام سے تعارف کرا کے سب کو بتا رہا ہے، بس اہل بیت نبی وہی ہیں جو پنجتن میں شمار ہوں گے، وہ اہل بیت رسول ہیں جو بطول کے رشتہ دار ہوں گے، یہ جبرائیل امین بولے حضور اللہ سر جھکا کر، اگر اجازت ہو مجھ کو خالق تو میں ملوں پنجتن میں جا کر، ملی اجازت تو سر جھکایا ملک نے بیت النبی پہ آ کر، قریب آ کر سلام کر کے ادب سے بولے یہ مسکرا کر کہ اہل بیت رسول اکرم ہر ایک عزت تمام تم پر، خدائے برحق کا آسماں سے ہوں لے کر آیا سلام تم پر، خدا یہ فرما رہا ہے تم سے نہ میں یہ دونوں جہاں بناتا، ردائے خاکی زمیں کو دیتا نہ نیل وہ آسماں بناتا، چمکتا سورج مہکتا مہتاب، چمکتا سورج مہکتا مہتاب نہ آب روا بناتا، مجھے قسم اپنی عظمتوں کی کسی بھی شے کو کہاں بناتا، میں اب تلک جو بنا رہا ہوں بنا چکا ہوں جو اب بنے گا، تمہاری خاطر یہ سب بنا ہے تمہارے صدقے میں سب بنے گا، خدا نے دی ہے مجھے اجازت قصہ کے سائے میں سر جھکا لوں، اگر اجازت جناب دے تو آج اس مرتبے کو پالوں، میں اپنی تخلیق کے گواہوں کی بزم میں زندگی سجا لوں، قصہ کی نسبت سے عرش والوں میں خود کو میں محترم بنا لوں، ملی اجازت چلا وہ جبرائیل ہر ایک کرن پر درود پڑھ کے، قصہ میں روح الامین آئے تو پنجتن پہ درود پڑھ کے، بطول کہتی ہے پھر یہ روح الامین بولے قصہ میں آ کر، قسم ہے اس خدا کی وہی یہ کرتا ہے آپ سب پر، میرا ارادہ ہے میں بنا دوں تمہیں طہارت قدوں کا پیکر، تمہاری عصمت مسلمہ ہو نجاستیں تم سے دور یکسر، مزاج عصمت کا قرب پا کر موالی ہی متقی بنیں گے، تمہاری دہلیز کے سوالی زمانے بھر کے ولی بنیں گے، علی نے پوچھا حضور یہ نور کا انتظام کیا ہے، یہ پنجتن کی حسین محفل یہ دلنشی اہتمام کیا ہے، ذرا بتائیں قصہ کے
کے سائے میں بیٹھنے کا مقام کیا ہے، خدا کے نزدیک کیا فضیلت ہے اس کی اور احترام کیا ہے۔ رسول بولے قسم ہے اس کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، رسول بولے قسم ہے اس کی جس نے مجھ کو نبی بنایا، جو یہ حدیث قصہ پڑھے گا اسی پہ ہوگا قصہ قصایا، جہاں جہاں بھی ہمارے مومن عقیدتوں سے پڑھا کریں گے، خدا کے لطف و کرم کے دریاب برائے رحمت دعا کریں گے، ملائکہ ان کو گھیر لیں گے، بلند تر مرتبہ کریں گے، مدتوں کے گلاب ان کی عقیدتوں میں کھلا کریں گے، اگر موالی خطا کریں گے فرشتے بخشش طلب کریں گے، سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، سنا جو سب کچھ علی یہ بولے ہمارے صدقے میں کل جہاں ہے، یہ بہتے دریا یہ مہکے گلشن ہوا زمین اور آسماں ہے، خدائے برحق رسول سارے فرشتے مومن پہ مہرباں ہیں، قسم ہے کعبہ کے رب کی ہم بھی ہمارے شیعہ بھی کامراں ہیں، کرو توجہ یہ کہنے والا رسول برحق کا جانشین ہے، علی کو اپنی اور اپنے شیعوں کی کامیابی پہ کیا یقین ہے۔